اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس کا سلسلہ شروع ہے اور آج ہمارا موضوع ہے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا، لوگوں کی حاجت کو پورا کرنا۔ جب کوئی شخص کسی چیز کے لیے محتاج ہو تو اسے مہیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے سورۃ ماعون کے اندر خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ برتنے کی چیزیں، یہ جو برتن استعمال کرنے کے ہوتے ہیں یا گھر میں جو بھی چیز استعمال کے لیے ہوتی ہے، وہ بھی ایک دوسرے کو نہیں دیتے تو اس کا بھی گناہ ہے۔ در حقیقت ایک اللہ ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے ہیں اللہ ولی ہے، ولایت رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد بعض مومن بھی بعض کے اولیاء ہیں، یعنی ولایت رکھتے ہیں، یعنی حق حاصل ہے ان کا۔ اگر معاشرے میں ہر آدمی کی فکر یہ ہو کہ میں دوسروں کے کام آؤں گا، ہر آدمی کی فکر ہو تو وہ معاشرہ سنور سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ سب کی نیت ہو کہ سارے لوگ میرے کام آئیں، میں کسی کے کام نہ آؤں، تو پھر یہ اس نیت کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ ثواب یہ ہوگا کہ میں لوگوں کے، اسی وجہ سے افسوس ہوتا ہے آج معاشرے کے اندر کہ جب کوئی ڈگری لینے جاتا ہے یا کوئی شعبے میں جاتا ہے تو جب اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں، تو وہ پہلے ذہن میں یہ سوچتے ہیں کہ فلاں شعبے میں زیادہ پیسے ہیں لہذا فلاں ڈپارٹمنٹ جاؤں گا۔ حالانکہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ فلاں شعبے کے اندر ضرورت ہے اور میں اگر موفق ہو گیا، کامیاب ہوا، تو میں انشاءاللہ قوم کی خدمت کروں گا۔ اگر ڈاکٹر بنا تو غریبوں کو فری میں علاج کرے گا، اگر وکیل بنا تو غریبوں کے کوئی کیس اور مقدمے ہیں اس میں فیس کم لے گا، جو بھی شعبہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں سوچ ہی ایسی ہے کہ ہم پہلے سوچتے ہیں کہ کس چیز میں پیسہ زیادہ ہے، پھر اس کو اختیار کرتے ہیں۔ عام شعبوں میں جانے کا بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے، وہاں جاؤ گے اتنے پیسے ملیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ بھائی اگر میں یہ عہدہ قبول کیا تو میں قوم کی خدمت کروں گا۔ مگر آج افسوس ہے، دیکھیے نیت جو ہوتی ہے نا، ایک شخص گیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے گھر میں گئے اور بیٹھے، آپ نے فرمایا کہ یہ روشن دان آپ نے کیوں لگایا؟ تو اس نے کہا ہوا کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ ہوا آئے، اگر آپ کی یہ نیت ہوتی کہ یہاں سے اذان سنائی دے تو ثواب تھا۔ صاف ظاہر جیسی نیت ہوگی ایسے ہی۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ میں یہ کام قربتاً اللہ کرتا ہوں تو یقیناً ثواب ہوگا۔ صرف کہنا قربتاً، نیت کرنا، نیت کا ایک الگ درجہ ہے اور ثواب ہے۔ تو دوسروں کے کام آنا قرآن و حدیث میں بڑی تاکید کی گئی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، دوسروں کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اسے کتنا ثواب ملتا ہے؟ سنو، 9000 سال کے روزے اور نماز، 9000 سال روزے اور نماز، یعنی جو دن کو روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے، اتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ ہے رسول خدا کی حدیث۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایک آدمی کی ضرورت پورا کرتا ہے، کسی مومن کی حاجت روائی کرتا ہے، حاجت پوری کرتا ہے، تو 10 طواف سے افضل ہے۔ ایک آدمی ہے جو خانہ کعبہ کے 10 طواف کرتا ہے، اور ایک آدمی ہے جو
ایک مومن کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے تو اس طواف 10 طواف سے اس مومن کی حاجت کو پورا کرنا زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ جو شخص دوسرے کی حاجت پورا کرتا ہے یا دوسروں کے کام آتا ہے، اس سے 1 حج، 1 عمرے، 2 ماہ روزے، 2 ماہ اعتکاف، وہ بھی مسجد الحرام کے اندر، اتنا بڑا ثواب اس کو ملتا ہے۔ مومن کی حاجت کو پورا کرنا، پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر کوئی محتاج ہو، ضرورت مند ہو، اور وہ تمہارے دروازے پر آئے تو تمہیں اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے، اور اگر تم نہیں کر سکتے تو اس سے معذرت کر لینی چاہیے۔ لیکن اگر ہونے کے باوجود تم نہیں کرتے تو خدا کو یہ چیز ناگوارا ہے، خدا اس کو پسند نہیں کرتا۔ روایت کے اندر ہے، آپ کو بتایا ہے کہ بعض انبیاء سے جب کہا گیا کہ کیا میں آپ کے دروازے پر آؤں تو کچھ دو گے، تو انہوں نے تعجب کیا کہ خدایا تو کیسے آئے گا؟ تو دیکھو اللہ نے فرمایا اگر کوئی حاجت مند دروازے پر آ جائے تو سمجھو خدا آ گیا ہے۔ تو یہ دیکھو، جب خدا چاہتا ہے کسی کے ساتھ نیکی کرنا تو اس کو کوئی ایسا آدمی بھیج دیتا ہے جس کو حاجت ہوتی ہے، ایک حاجت مند کو اس کے دروازے پر بھیجتا ہے تاکہ اس کی اس حاجت پوری کرنے کے ساتھ اس کی بھی نجات ہو جائے اور اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ اور بعض اوقات امتحان بھی ہوتے ہیں، امتحان ہمارے معاشرے میں ہر وقت ہم امتحان کے اندر ہیں، ہر وقت ہم امتحان کے اندر ہیں۔ اگر کوئی ہمارا پڑوسی، کوئی رشتہ دار مریض ہو جاتا ہے تو ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کتنا تعاون کرتے ہیں، اور روز قیامت پوچھا جائے گا کہ تمہارا ہمسایہ رشتہ دار مریض تھا، تم نے کتنی خدمت کی ہے۔ تو یقیناً خدمت خلق کا تو بہت بڑا درجہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کسی مومن کی حاجت پوری کرتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں۔ اور اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ سائے کے نیچے ہوگا۔ دیکھو قیامت کا دن بہت سخت ہے، کہتے ہیں ارض القیامت نارن، حدیث ہے کہ قیامت کی زمین جو ہے وہ آگ ہوگی، لیکن کچھ لوگوں کے اوپر سایہ ہوگا، کچھ اعمال ہیں اگر وہ انجام دیں گے تو ان پر سایہ ہوگا۔ ان میں سے اکثر تو یہی ہے کہ جو خدمت خلق کرتا ہے، کوئی فقیر کو صدقات، یا اسی طرح جو ابھی مومن کی جو حاجت پوری کرتا ہے تو وہ اس سائے کے نیچے ہوگا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ انسان ہونے کے باوجود اگر کسی کی مدد نہیں کرتا تو یہ بڑی جفا اور ظلم ہے، اور روز قیامت اس کا حساب کتاب ضرور لیا جائے گا۔ یہ سب کچھ امانت ہے، کوئی بھی چیز مال کی حقیقی مالک وہی ہے۔ جب تک یہ چیزیں ہیں ہماری ہیں، جب روح نکل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔